السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ترجمہ القرآن الکریم و تفسیر، سبق نمبر ہے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب، جو پالنے والا ہے، العالمین، سارے جہانوں کا، الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام اور ان کے معنی۔ اس سورہ مبارکہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے قرآن مجید کے آغاز میں لکھا جاتا ہے اور نمازوں کے شروع میں قرات کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحمدللہ ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی۔ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے اور سبع مثانی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات ہیں۔ اس کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے اور اس کا نام الحمد بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام الصلاۃ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ یہ پڑھتا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور اس سورہ مبارکہ کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک لڑکی آئی، کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم میں سے ایک شخص گیا اور اس نے دم کیا اور سردار صحت یاب ہو گیا، اور اس سردار نے حکم دیا کہ ہمیں 30 بکریاں دی جائیں، اور اس نے ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب اس واقعے کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وما یدریک انہا رقیۃ، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورت دم ہے، یعنی سورہ فاتحہ؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 5007۔ تو میرے پیارے سامعین و سامعات، ہمیں سورہ فاتحہ کے تعلق سے معلوم ہوا اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اس کا نام الصلاۃ بھی ہے،
اور اس کا نام رقیہ بھی ہے، تو نماز میں اسے پڑھنا فرض ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ بخاری مسلم۔ سورہ فاتحہ کی آیات کی تعداد۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی اور مستقل آیت ہے۔ سورہ فاتحہ کے کلمات اور حروف کی تعداد۔ مفسرین کے بقول سورہ فاتحہ 25 کلمات اور 113 حروف پر مشتمل ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے آغاز میں فرماتے ہیں، اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کتابت اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نماز میں قرات کا آغاز بھی اسی سے ہی کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے تمام مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو سعید بن معلّہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں روایت ہے 4474 پر، اور یہی روایت ابو داود میں اور اسی طرح نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، مگر میں نے جواب نہیں دیا اور مصروف نماز رہا۔ نماز سے فراغت کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے میرے پاس آنے سے کس بات نے روکا؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ کیا اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم؟ مومنو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کرو جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، یقیناً میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا، جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کی کہ آپ نے فرمایا تھا میں تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ یہ سورت الفاتحہ ہے، اور یہی سبع مثانی ہے، اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی طرف یعنی آسمانوں کی طرف ایک آواز سنی۔ جبریل نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس فرشتے نے آ کر نبی علیہ السلام کو بشارت دی۔ آپ کو 2 ایسے نور دیے گئے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملے، ان میں سے ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر ہے 806، سنن نسائی حدیث نمبر 913۔ اور فرمایا اس فرشتے نے، ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو دیا جائے گا، آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ جو شخص نماز پڑھے اور فاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، یعنی ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناتمام ہے، غیر مکمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم مقتدی ہوں، امام کے پیچھے ہوں، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، پھر اپنے دل میں یعنی آہستہ سے پڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اگر ہم سوال ہی نہیں کریں گے، فاتحہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور بندہ اپنے لیے سوال کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم آگے جیسے آئے گا۔ تو جو نماز پڑھے گا، امام ہو یا مقتدی، اگر وہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔